ایک خادم ایک شیخ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ سسٹم تھا غلاموں کا خریدنے کا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام کو میں لے کے گھر آیا، ایک غلام کو میں گھر لے کے آیا۔ اب ابدیت کو ذرا سمجھیے۔ فرمانے لگا میں نے اس سے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہنے لگا جس نام سے تم پکارو گے وہی میرا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں۔ اچھا تم کھاؤ گے کیا؟ فرمانے لگے جو تم کھلاؤ گے وہ میں کھاؤں گا۔ کہتے میرے انو تیسرے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم پہنو گے کیا؟ جو تم پہناؤ گے وہ میں پہن لوں گا۔ تم سو گے کہاں؟ جہاں تم سو۔ کہیں عجیب آدمی، جو تم کھلاؤ گے وہ میں کھا لوں گا، جہاں تم سلاؤ گے میں سو جاؤں گا، جو تم پہناؤ گے وہ میں پہن لوں گا، جس نام سے تم پکارو وہی میرا نام ہے، اس کی تو اپنی مرضی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے ابدیت ایک غلام سے سیکھ لی۔ لقمان علیہ السلام واز دے رہے ہیں تو کسی نے کہا تم وہی لقمان ہو نا جو غلام ہوتے تھے؟ ہاں میں وہی لقمان۔ اور پتہ تمہارا جو آقا تھا تمہیں سخت سست کہا کرتا تھا، اور کبھی تمہیں کھانے کے لیے دے دیتا تھا اور کبھی تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا، تو تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ میں اس مقام پر اللہ کے فضل سے پہنچا۔ جب وہ مجھے کھانے کے لیے دیتا تھا تو میں اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا بلا استحقاق کس نے مجھے دیا ہے، میں اس کا حق نہیں رکھتا، یہ مجھے نہ بھی دے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، یا مجھے نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں، میں اسے خوش رہتا تھا۔ اور جب وہ مجھے دے دیتا تھا تو میں کھا لیتا تھا، تو میں کہتا تھا یہ بلا استحقاق ہے، اس کا میں حق نہیں رکھتا۔ جانے کا نہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی کتنا کھاتے ہیں، میں بھی کتنا کھاتا ہوں، آپ بھی کتنے کھاتے ہیں، کتنے دانے ہمارے پاس، اور ہمارے اندر شکر کے جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ اچھا اگلی بات سنیے، اور جس وقت وہ مجھے نہیں دیتا تھا تو میں سمجھتا تھا میرا تو حق ہی کوئی نہیں، جب وہ نہیں دیتا تھا تو میں کہتا تھا میرا تو حق ہی کوئی نہیں ہے، اور جب وہ دے لیتا تھا تو میں میری اس بات پر میں نے اللہ کو پسند آئی، میں نے اس کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی پسند کو، اپنے اختیار کو ختم کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کرام کے والد کرام بزرگوار، اسلم ابراہیم اسلام لے آؤ، ابراہیم اسلام لے اسلم یعنی کیا؟ یہ تو سارے انبیاء کرام کے یعنی والد ہیں، اسلام لے آؤ، اسلم جھک جاؤ، مرضی ختم کر دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابدیت کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے ارادوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر دو، یعنی اپنی خواہش کو اللہ کے امر کے تابع کر دو، یعنی اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے سامنے ختم کر دو، یعنی اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے سامنے ختم کر دو۔ اس کو ابدیت کہتے ہیں۔ اس نے کہا جہاں تم سلاؤ گے، جہاں تم پہناؤ گے، جو تم پہناؤ گے وہ میں پہن لوں گا۔ تو پیارے دوستو، میری بس آج کی کیفیت تھوڑی سی یہ تھی کہ جو ارک تصوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ابدیت کا حصول۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بندے میں نے تجھے ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابدیت کس چیز کا نام ہے؟ لیجئے ایک لفظ آپ یاد کر لیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی، قوت دی، لاہور آنے، لاہور سے یہاں پر آنے کی عظیم سعادت تھی، آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ میری صرف ایک لفظ اردو کا یاد کر لیں، صرف ایک لفظ۔ مشائخ بھی ہیں اور ابدیت کہتے ہیں، اگر علماء کرام ہیں تو وہ بھی ظاہر اس کو جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک چیز اپنے علاقے سے
جگہ سے ہلی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ اس پہ لے آئے۔ ابدیت کہتے ہیں غایت تذلل کو۔ جب غایت تذلل حاصل ہوگا تو اس اب کیفیت ابدیت حاصل ہو جائے گی۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، شکستہ پا، شکستہ ید، میرا کوئی اختیار نہیں، میری کوئی مرضی نہیں۔ اللہ جو تو مجھے جس حال میں رکھے اس حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، آپ نہ جھک جائیں، آپ اپنی مرضی ختم کر دیں، آپ ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آگے فرمایا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا عشق بھی تو، تو میری جان بھی تو میرا قلب بھی تو میرا ایمان بھی تو، سب کچھ اپنے آپ کو نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے دیکھیں تو اس میں ابدیت، اب دیکھتے تھے اتنی خوبصورت، دیکھتے تھے اور مچل جاتے تھے، کیوں نہ مچلتے؟ اسماعیل کو دیکھتے تھے اور مچلتے کیوں نہ؟ کہ مقام نبوت پر تھے۔ اسماعیل کے اندر وہ نبوت کے آثار دیکھتے، مچل جاتے۔ اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ ابراہیم بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اتنا بڑا ٹیسٹ آ گیا، کیا ابراہیم اب ذبح کر دیجیے۔ اچھا ذبح کر دیجیے۔ اب دیکھیں مقابلہ کی، آپ مجھے بتائیے کسی معاشرے میں بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں، لیکن ابراہیم کا ٹیسٹ تھا۔ ابراہیم کے کس چیز کا ٹیسٹ تھا؟ ابدیت کا ٹیسٹ تھا، عشق کا ٹیسٹ تھا۔ عشق سے مراد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اسماعیل سے؟ بس بیٹا میں نے جو، اگر آپ مجھے کچھ مزید بتا سکیں تو میں اپنی سوچ میں اس کو بھی ڈال لوں۔ میں نے اس پہ غور کیا تو ایک ہی ٹیسٹ تھا کہ اللہ جل شانہ دیکھتے تھے کہ اسماعیل کو دیکھ کے تو ابراہیم کا تو حال عجیب ہو جاتا ہے، اور بیٹا تو نور نظر ہوتا ہے، وہ تو جنت کی ری ہوتا ہے، اس کو دیکھتے تھے مچل جاتے تھے۔ اب ٹیسٹ سے آ گیا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل سے محبت میری محبت سے زیادہ ہے یا میری محبت اسماعیل سے زیادہ ہے؟ ذبح کر دیا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو آج تک، آپ کو پتہ ہے ہماری جو قربانی ہے، ابراہیم اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہم نے جو نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز میں ابدیت نہیں ہے۔ ابدیت کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ جل شانہ میری پستیوں کی کوئی انتہا نہیں اور تیری رفتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے جھک گیا اور میں نے اپنی مرضی تیرے سامنے ختم کر دی، اور میں نے اپنی پسند تیری پسند کے تابع کر دی، میں نے اپنی خواہش تیرے امر کے تابع کر دی۔ میں اب رہا ہی نہیں، میرا وجود ہی نہیں، اصلی میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ کے اندر غایت تذلل ہوگا۔ اچھا غایت کا لفظ تو آپ کو پتہ ہی ہے، غایت کا مطلب ہے ایکسٹریم، یعنی انتہائی تذلل۔ انتہائی تذلل کس کو کہتے ہیں؟ تذلل کہتے ہیں عجز، تواضع، عاجزی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ لوگ بڑے عجز اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہ ابدیت کی اصل حقیقت غایت تذلل ہے، اور ابدیت تذلل کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، اور تذلل اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اپنے شیخ کے قدموں پر، جب شیخ کے قدموں پہ گرا دیتا ہے اور اپنے آپ کو شیخ کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے اور اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی کے سامنے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تو دعوت تو بالکل حرام ہے، وہ تو کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے، استثناء تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو شخص ابدیت کے کمال یا حقیقت ابدیت کو پہنچتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سامنے میں کو ہلاک کر دے، یا اپنی مرضی کو شیخ کے سامنے ختم کر دے، اپنی پسند کو شیخ کے تابع کر دے، اور شیخ کے سامنے اپنی میں کو ختم کر دے۔ اس کے بغیر
ابدیت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تبلیغ جماعت میں جائیے، ہم بھی چاہتے ہیں، کمال چیز ہے، نفع ہوگا، نماز آ جائے گی اور روزہ زکوٰۃ آ جائے گا، کبیرہ گناہ سے بچنا آ جائے گا، لیکن حصول ابدیت کے لیے شیخ اور پیر کو پکڑنا پڑے گا، ورنہ بعض اوقات تو جماعت کا امیر بننے سے میں بھی آ جاتی ہے۔ ابدیت کبھی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ آدمی شیخ کامل کے سامنے دو زانو ادب نہ کرے۔ میں آپ کے غور وز کرتا ہوں، ایک تو یہ بات میرے شیخ ہی کی تھی، حضرت شیخ غلام دستگیری کی تھی، اور میں نے زندگی میں اس کو پریکٹس بھی کیا اور اس کو میں نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھا۔ ایک تعلق ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا۔ خدا کی قسم جذبات میں نکل گئی ہے، ضروری نہیں تھا کہ قسم کھاتا۔ وہ آدمی جو عالم بھی ہونا اور ابو بکر صدیق کے مناقب بھی بیان کرے، جب تک وہ شیخ نہ پکڑے اس کو اس کیفیت کی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس کیفیت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ شیخ پکڑنے سے جائے کس طرح وہ سب سے کامل شیخ تھے اور یہ سب سے کامل مرید تھے۔ تو یہ جو شیخ اور مرید کا تعلق ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اس کے بغیر آپ کو کمال ابدیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہاں پر نہ مجھے یہ بات کہنی ہے کہ کچھ میں تو نہیں عرض کرتا، گلہ تو نہیں کر سکتا، یہاں پر ہمارے شیخ کے صاحبزادے اور ان کے پوتے طائف سے آ کے یہاں بیٹھ گئے، اور اس لیے بیٹھ گئے کہ وہ ابدیت کو سکھائیں، تعلق میں اللہ کو سکھائیں، دلوں کو مانجے اور صاف کریں۔ ان کو اللہ والوں کی نسبت، اپنے کعبر کی نسبت حاصل ہے۔ آپ بھی تو ان کی قدر کریں نا، آپ بھی تو ان کے پاس آیا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے آپ بھی تو اپنی مرضی ختم کرنا سیکھیں، اپنی پسند کو شریعت کے تابع کرنا سیکھیں۔ واللہ ہم اپنے مشائخ کے سامنے اپنے اختیار کو ختم کر دیتے تھے، اپنی مرضی کو ختم کر دیتے تھے۔ پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل ہوا کہ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دیتے تھے، اپنی پسند کو ختم کر دیتے تھے، اپنی چاہت کو ختم کر دیتے تھے، اپنی میں تو خیر وہاں تھا ہی نہیں، ہمارے ہاں تو میں بہت ہے۔ تو بس میرا اس وقت میں اگر مضمون کو بدلوں گا تو شاید آپ کے ہاتھ میں زیادہ چیزیں آئیں تو آپ ساروں کو سنبھال نہ سکیں۔ میں عرض کرتا ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ابدیت غایت تذلل ہے، ابدیت اس چیز کا نام ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، شریعت کے حوالے کر دیں۔ ابدیت نام ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ ہم اتباع سنت میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میں اپنے مولانا سجاد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر انٹرنیٹ تو نہیں ہے جلال پور میں، تو کہہ لیں گے وہ تو آیا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیے میں انتہائی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں، یہ جو قرآن میں نا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے فٹ سٹیپس پر، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس زمانے میں شیطان کا جو سب سے بڑا فٹ سٹیپ اور جو اس کا نقش قدم ہے وہ موبائل، اور موبائل کے اندر وہ انٹرنیٹ کہتے ہیں، انٹرنیٹ کہتے ہیں، موبائل کے اندر انٹرنیٹ، وہ جو گندگی و غلاظت ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ اس سے آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی اور ہماری بیٹیوں کو بھی بچائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو ہم نے آج اس مبارک مبارک اجتماع میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں ابدیت پیدا کریں گے، اپنے روزوں میں ابدیت پیدا کریں گے، اپنی زندگیوں میں ابدیت پیدا کریں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی ابدیت کو پیدا کرنے کے لیے شیخ سے بیعت کی جاتی ہے۔ آپ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، آپ ابدیت سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. تو اس عبدیت اور اللہ کی معرفت کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں. بس یہاں پر کلام بند کر دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی ذکر تو بعد میں ہوگا.